آئیے اس ویڈیو میں ہم ریاضی دوم کا تجربہ نمبر 6 جس کا مقصد ہے ایک زاویے کے 4 مساوی حصے کیجیے۔ کمپاس یعنی پرکار اور پٹی یعنی اسکیل کا استعمال کیجیے۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے لازمی معلومات ہوگی: ہندسی عمل، آلات کا صحیح استعمال، دی ہوئی پیمائش کا زاویہ بنانا، زاویے کا ناصف بنانا۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے آلات و سامان کی ضرورت ہوگی: اسکیل، پرکار، چاندہ، پینسل، ربر وغیرہ۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے پہلا عمل ہوگا زاویہ XYZ بنائیے جس کی پیمائش 140 درجے ہے۔ دوسرا عمل ہوگا زاویہ XYZ کا ناصف پرکار کی مدد سے بنائیں گے۔ عمل اس طرح ہوگا: طے فاصلہ لے کر پرکار کی نوک Y راس پر رکھ کر زاویے کے دونوں شعاع کو قوس سے قطع کریں گے۔ قوس جہاں قطع کر رہے ہیں وہاں پر پرکار کی نوک باری باری رکھ کر زاویے کے اندرون میں قوس قطع کر کے راس Y سے جوڑنے پر ناصف تیار ہوگا۔ تیسرا عمل ہوگا زاویہ XYZ کا ناصف شعاع YA ملیں گی۔ اگلا عمل ہوگا اب زاویہ AYZ کا ناصف پرکار کی مدد سے بنائیں گے۔ پانچواں عمل ہوگا زاویہ AYZ کا ناصف شعاع YB ملیں گی۔ چھٹا عمل ہوگا زاویہ XYA کا ناصف پرکار کی مدد سے بنائیں گے۔ ساتواں عمل ہوگا YC شعاع زاویہ XYA کا ناصف ملے گا۔ آٹھواں عمل ہوگا چاندے کی مدد سے ہر زاویے کی پیمائش لے کر زاویے کے ناصف کی تصدیق کریں گے۔ آئیے ہم عمل کے مطابق زاویہ XYZ بناتے ہیں جس کی پیمائش 140 درجے دی ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہم اسکیل کی مدد سے ایک قطع کھینچتے ہیں اور اس قطع کے اختتامی نقاط کا نام YZ رکھتے ہیں۔ ہمیں زاویہ XYZ 140 درجے پیمائش کا بنانا ہے، یعنی راسی نقطہ Y پہ چاندہ رکھیں گے۔ چاندہ رکھنے سے دائیں طرف YZ آئے گا، اس لیے صفر ادھر سے گنیں گے، دائیں طرف سے 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110, 120, 130, 140. 140 کا ہم یہاں پہ نشان لگائیں گے تاکہ زاویہ XYZ 140 درجے پیمائش کا بنے. حاصل نشان کو ہم راسی نقطہ Y سے جوڑیں گے اسکیل کی مدد سے. اس طرح سے زاویہ XYZ بنے گا. اس لیے حاصل زاویہ XYZ 140 درجے پیمائش کا ملا. اب ہم اس کی تنصیف کریں گے. تنصیف کرنے کے لیے پرکار ہم لیں گے. پرکار کی نوک Y پہ رکھیں گے. ایک طے شدہ فاصلے سے ہم پرکار کو کھولیں گے اور زاویہ XYZ کی دونوں شعاؤں کو کاس سے کتا کریں گے مساوی فاصلے سے. اور کاس جہاں دونوں ساکن کو کتا کر رہی ہے وہاں پہ پرکار کی نوک باری باری رکھ کر زاویے کے اندرون میں دو کاس حاصل کریں گے جو ایک دوسرے کو کتا کریں گے زاویے کے اندرون میں. اور اسے ہم راسی نقطہ Y سے جوڑنے پر زاویہ XYZ کا ناصف حاصل کریں گے. پرکار YZ ساک جہاں پہ کاس کتا کر رہی ہے وہاں پہ پرکار کی نوک رکھے ہم نے. اور اب ہم ایک پھر سے طے شدہ فاصلہ لیں گے اور زاویہ XYZ کے اندرون میں کاس حاصل کریں گے. اس کے لیے ہم پرکار گھمائیں گے. زاویے کے اندرون میں پہلی کاس حاصل ہوئی. پرکار کی نوک YZ ساک سے اٹھا کر XY پہ وہاں رکھیں گے جہاں پہلے کاس کتا کر رہا ہے. اور اب حاصل زاویے کے اندرون میں حاصل کاس کو کتا کریں گے. دونوں کاس جو کتا ہو رہے ہیں اسکیل کی مدد سے ہم راسی نقطہ Y سے اسے جوڑیں گے اور زاویہ XYZ کا ناصف شعاع حاصل کریں گے. یہ ناصف شعاع حاصل ہوا ہے. اب ہم اس ناصف شعاع پر ایک نقطہ A لیں گے. اس طرح سے شعاع YA زاویہ XYZ کا ناصف ہمیں ملے گا. ہمارے پاس زاویہ XYZ 140 درجے کا تھا. اس کا ناصف ہم نے بنائے یعنی YA شعاع اس کو تنصیف کر رہا ہے. اور اس طرح سے ہمیں دو زاویے زاویہ XYA 70 پیمائش کا اور زاویہ AYZ بھی 70 پیمائش کا حاصل ہوگا. اب 70 پیمائش کے دو زاویے مل گئے اور 140 درجے پیمائش کا زاویہ XYZ کو ہم نے دو متماثل حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. پھر سے ہم پرکار لیں گے. اب ہم زاویہ AYZ جو 70 پیمائش کا ہے اس کو دو متماثل زاویوں میں تقسیم کریں گے. پرکار پھر سے نوک Y پہ رکھی جائے گی. طے شدہ فاصلہ لیا جائے گا. زاویہ AYZ کے ساکن کو کاس کے ذریعے مساوی فاصلوں سے کتا کیا جائے گا. اور اب جہاں دونوں ساکن کو کاس کتا کر رہی ہے پرکار کی نوک باری باری وہاں رکھی جائے گی اور زاویہ AYZ کے اندرون میں دو کاس حاصل ہوگے. یہ پہلا کاس زاویے کے اندرون میں حاصل ہوا. اسی طرح سے اب دوسری ساک پہ جہاں کاس کتا کر رہا ہے پرکار کی نوک رکھ کر زاویے کے اندرون میں پہلے سے حاصل ایک کاس جو ہے اس کو کتا کریں گے.
اور دونوں کاس زاویے کے اندرون میں جہاں ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں راشی نقطہ وائی سے اسے اسکیل کی مدد سے جوڑیں گے. راشی نقطہ وائی سے اسے جوڑیں گے. جوڑنے پہ جو شعاع حاصل ہوگی وہ ناصف شعاع ہوگی جو زاویہ اے وائی زیڈ کی تنصیف کرے گا. زاویہ اے وائی زیڈ 70 پیمائش کا تھا اور اس طرح سے ناصف شعاع پر ہم نقطہ بی لے کر ناصف شعاع وائی بی جو زاویہ اے وائی زیڈ کو 35-35 کے دو متماثل زاویوں میں تقسیم کرے گا اور اس طرح سے حاصل ہونے والے زاویہ اے وائی بی جو 35 پیمائش کا رہے گا اور اسی طرح سے زاویہ بی وائی زیڈ یہ بھی 35 پیمائش کا رہے گا. اب ایک زاویہ رہ گیا جو 70 کا ہے زاویہ ایکس وائی اے. زاویہ ایکس وائی اے کو تنصیف کرنا ہے جو 70 پیمائش کا ہے. اس لیے پرکار سے ہم راشی نقطہ وائی پر پرکار کی نوک رکھ کر ایک طے شدہ فاصلہ لیں گے اور اس طے شدہ فاصلے سے ہم زاویہ ایکس وائی زیڈ کے ایکس وائی اے کے دونوں ساکین کو قوس کے ذریعے قطع کریں گے. دونوں ساکین قطع ہو چکی ہے اور یہ قوس دونوں ساکین کو جہاں قطع کر رہی ہے پرکار کی نوک باری باری وہاں رکھیں گے اور ایک طے شدہ فاصلے سے زاویہ ایکس وائی اے کے اندرون میں دو قوس ایک دوسرے کو قطع کرنے والی طے شدہ فاصلے سے بنائی جائے گی. یہ پہلی قوس حاصل ہوئی. اب وائی اے ساک پر جہاں قوس قطع کر رہی ہے پرکار کی نوک وہاں رکھیں گے. وائی ساک کو جہاں قوس قطع کر رہی ہے پرکار کی نوک وہاں رکھے اور زاویہ ایکس وائی اے کے اندرون میں ساک وائی اے کو جہاں قوس قطع کر رہی ہے پرکار کی نوک وہاں رکھ کر زاویہ ایکس وائی اے کے اندرون میں حاصل قوس کو قطع کریں گے اور اس طرح سے اسکیل کی مدد سے راشی نقطہ وائی کو پھر سے ہم یہ دونوں قوس جہاں زاویے کے اندرون میں ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں اس کو جوڑ کر اس پر نقطہ سی لیں گے. اس طرح سے وائی سی شعاع جو زاویہ ایکس وائی اے کا ناصف ہوگا اس طرح سے زاویہ ایکس وائی اے بھی دو متماثل زاویوں میں تقسیم ہو جائے گا اور زاویہ ایکس وائی سی 35 پیمائش اور زاویہ سی وائی اے بھی 35 پیمائش کا ملے گا. چاندے کی مدد سے ہم بننے والے چاروں زاویوں کی پیمائش کی تصدیق کریں گے اور مشاہدے میں دیے ہوئے جدول کو مکمل کر کے نتیجہ اخذ کریں گے. بتائے گئے طریقے سے جب ہم شکل مکمل کریں گے تو ہماری شکل اس طرح ہوگی اور چاندے کی مدد سے ہم ہر زاویے کی پیمائش حاصل کریں گے اور مشاہدے میں جدول اس طرح بنائیں گے. دو ستون رہیں گے. پہلے ستون میں ہم زاویے کا نام لکھیں گے اور اس کے سامنے کے دوسرے ستون میں زاویے کی پیمائش جو چاندی کی مدد سے حاصل کریں گے. پہلے زاویے کا نام ہمارا زاویہ ایکس وائی زیڈ ہے جس کی پیمائش ہم نے 140 درجے لی تھی. اس کے بعد ہم نے مختلف زاویے اس میں بنائے پرکار کی مدد سے. اب ہم زاویہ ایکس وائی اے کی پیمائش چاندی کی مدد سے حاصل کرے جو 70 پیمائش ملی. اسی طرح سے زاویہ اے وائی زیڈ یہ بھی ہمیں 70 پیمائش کا ملا. اس کے بعد ہم نے اور دو زاویوں کا اضافہ کرے اور اس طرح سے زاویہ ایکس وائی زیڈ میں 4 مساوی تقسیم کرے اس کی. اس طرح سے زاویہ ایکس وائی سی جو ہمیں 35 پیمائش کا ملا،
زاویہ سی وائی اے یہ بھی ہمیں 35 پیمائش کا ملا، زاویہ اے وائی بی یہ بھی ہمیں 35 پیمائش کا ملا، اور زاویہ بی وائی زیڈ یہ بھی ہمیں 35 پیمائش کا ملا۔ اب ہم نتیجہ اخذ کریں گے۔ دی ہوئی پیمائش کا زاویہ بنا کر اس کے 4 مساوی تقسیم کی گئی ہے۔ چاندے کی مدد سے بھی ان کی پیمائش گن کر تصدیق کی گئی ہے۔